قابر کی نشانی استاد ذی المکرم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت استاد جی کے لیے یہی دعا، اللہ حضرت استاد جی کے علم عمل عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ان بزرگوں کا سایہ اللہ امت پر تا دیر سلامت رکھے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد اکرام و تکریم علماء کرام، میزبان محترم، عزیز محترم حافظ محمد فرقان صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد اظہر صاحب، خطیب ذی شان حضرت مولانا ممتاز صدیقی صاحب، اس مسجد کے امام اور خطیب، گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور میں بھی جیسا کہ ہمارے عزیز مکرم فاضل نوجوان خطیب ذی شان ہمارے محبوب شاگرد حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب نے بتایا کہ میں بھی 1.5 مہینے سے مسلسل سفر میں ہوں پورے پنجاب اور آزاد کشمیر میں، اور اس 1.5 مہینے میں 27,000 کلومیٹر سفر کر چکا ہوں، اور آج بھی صبح سے مسلسل سفر میں، اور رکاوٹیں بھی کافی تھیں، مصروفیات، لیکن میں نے کہا کہ ہر صورت میں نیلے پہنچنا ہے۔ ہم نے 150 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑائی، نہ کھایا نہ پیا، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو، میرا اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی عالم کے علم کا محتاج، نہ کسی مالدار کی مالداری کا محتاج، نہ کسی جاگیردار کی جاگیرداری کا محتاج، نہ کسی صاحب منصب کے عہدہ اور منصب کا محتاج۔ میرا رب جس سے چاہے دین کا کام لے لے، اور پھر یہ سرزمین تو خصوصیت سے
امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحم اللہ نے اس انداز میں یہاں حق و صداقت کا بیج بویا اس زمین پر کہ آج جدھر چلے جائیں حضرت قاضی مظہر حسین رحم اللہ کے انوارات و برکات دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح نظر آتے. یہ منور چہرے، ان کی محنت کا ثمر. آپ میں سے بھی اللہ کتنوں سے دین کا کام لے رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا رب کسی کا محتاج نہیں. چاہے وہ اڑتے ہوئے پرندوں سے کام لے لے، ابابیلوں سے کام لے لے، پتھروں سے کام لے لے، چیونٹیوں سے کام لے لے، کسی کافر مشرک سکھ کو ہدایت دے کر اللہ اس سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل. عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ سکھ خاندان کے تھے. اللہ نے نور ایمان سے نوازا، لاکھوں دلوں کو چمکا کر جب زیر زمین گئے تو 6 مہینے تک قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو بتایا گیا یہ دنیا کی خوشبو نہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے. میرا رب جس سے چاہے دین کا کام لے لے. آپ غور کریں کہ بلال کالا ہے، گورا نہیں، خوبصورت بدصورت ہے، خوبصورت نہیں، غریب ہے مالدار نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کہے نزدیک کا نہیں، گھر کے باہر کہے گھر کے اندر کا نہیں، زمین پہ چلتا ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. میرے رب نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا. جس دن انتقال ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی جری شخصیت بول اٹھی، کوئی یہ نہ سمجھے آج کسی غلام کا انتقال ہوا ہے، الیوم مات سیدنا، آج ہمارے سروں کا تاج چلا گیا. دعا کرو اللہ ہم سے بھی کام لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ابرا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ حملہ کیا. عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہ تھے، ڈر کے مارے پہاڑوں پر چڑھ گئے. اسی دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر ابرا نے قبضہ کر لیا. جناب عبد المطلب گئے، ابرا سے مذاکرات کیے، میرے اونٹ چھوڑ دو. وہ کہنے لگا میں تو یہ سمجھا تھا آپ مکہ کے سردار ہیں اور سرداروں کی بات بڑی ہوتی ہے، آپ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے جس پر ہم حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ اپنی ذاتی غرض اونٹوں کی غرض لے کر آ گئے. اس پر جناب عبد المطلب نے ایک جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا انا رب الابل ولی ھذا البیت رب، انا رب الابل ولی ھذا البیت رب. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اور ہر مالک کو اپنی ملکیت کی فکر ہوا کرتی ہے. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی فکر لے کر آیا ہوں. اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ اس کا انتظام کرے گا. جناب عبد المطلب نے یہ بات فرمائی. رب ذوالجلال نے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نازک پرندوں کو حکم دیا، او پرندو آج انسانوں نے میرے گھر کی حفاظت کو چھوڑ دیا ہے، تم جاؤ جا کر میرے گھر کی حفاظت کرو. وہ نازک پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، ابرا کے لشکر پہ برسائے. ایک ایک کنکر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا. چنے کے دانے جتنا پتھر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا. سوار کے سر پہ لگا، اس کے نیچے سے ہوتا ہوا سواری کے بھی نیچے سے نکل گیا. فجعلہم کعصف معقول، میرے رب نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا دین پہ مرنا نصیب فرمائے. اور ابھی میں وہاں ایبٹ آباد بھی عرض کر رہا تھا، دین قیمتی، جو دین کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی قیمتی. آپ غور کریں، عام کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کی دکان پہ پڑا ہوتا ہے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے. لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. جو عزت قرآن کی وہ عزت اس کپڑے کی. عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا. اب جو عزت قرآن کی وہ عزت اس گتے کی. میرے دوستو کپڑا اور گتا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے یوں عزتیں پا لیتا ہے. میرا نبی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا تو کتنی عزتیں پا لے گا.
دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کر دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچی اتباع اور سچی پیروی نصیب کر دے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، میرے رب نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور حضور جیسے نبی عطا فرمائے۔ آپ غور کرو، قرآن جیسی کتاب صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جس کے ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئی، جس کا پڑھنا، یاد کرنا، اولادوں کا سکھانا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا، دعا کرو اللہ نبوت کی خبروں پہ یقین نصیب فرما دے، نبی کی خبروں پہ یقین نصیب فرما دے۔ اور میرے دوستو، ایمان نام ہی اسی کا ہے، ایمان والا یہ عقیدہ رکھتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آسمان جھڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ ایمان تو اسی کا نام ہے، نظر کچھ کہہ رہی ہو لیکن ایمان والا یہ کہتا ہے میری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن نبوت کی خبر غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ کچھ غمگین تھیں بیٹے کی جدائی پر۔ آپ نے فرمایا تم بیٹے کی جدائی پر غمگین ہو اور تمہارا بیٹا اس وقت جنت کے خوشوں میں کھیل رہا ہے، تم چاہو تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی حضور میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری نظر دھوکہ کھا جائے، مجھے اپنی نظر پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی خبر پہ یقین ہے۔ ایمان تو نام اسی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بدو ملا، کافر تھا، مسلمان نہیں، کہنے لگا حضور آپ نے مجھ سے اونٹنی خریدی تھی، اس کی رقم ابھی تک نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ادا کر دی تھی۔ اس نے کہا ادا کر دی تھی تو کوئی گواہ؟ پیچھے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے کان میں آواز پڑی کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے رقم ادا کر دی۔ فوراً وہ صحابی کہنے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رقم ادا کر دی تھی۔ یہ سن کر وہ بدو تو چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثار، جب میں نے رقم ادا کی تھی تم تو موجود نہ تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے رقم ادا کر دی؟ صحابی کا جواب سنیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ عرض کرنے لگے حضور ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، میدان حشر کی وسعتوں کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا، پلسرات کی نزاکتوں کو نہیں دیکھا، آپ کے فرمانے پر مان لیا۔ آقا جب ہم نے بن دیکھے آسمان کے اوپر کی خبروں میں آپ کی تصدیق کر دی تو بن دیکھے زمین کے اوپر کی خبروں میں کیوں نہ تصدیق کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیے معراج، تصدیق کی یہ بلندی دیکھی، نقد تمغہ دیا اپنے جان نثار کو، من شہد لو خزیمہ فہو حسبہ۔ آج سے ہر مقدمے اور معاملے میں اکیلے خزیمہ گواہی دے دیں تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ ایمان اس کا دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی خبروں پہ یقین نصیب فرما دے، قرآن کی سچی خبروں پر۔ آج اخبار کی خبر میں مسلمان یقین کرتا ہے، سوشل میڈیا، بی بی سی، وائس آف جرمنی کی خبر بھی یقین کرتا ہے، قرآن کی خبر بھی یقین نہیں کرتا۔ چند سال پہلے آپ حضرات کو یاد ہوگا اخبار میں خبر چھپی کہ مرغیوں کو زکام ہو گیا، برڈ فلو ہو گیا، پوری قوم نے مرغی کھانا چھوڑ دی، پولٹری کی صنعت تباہ ہو کے رہ گئی۔ میں کہتا ہوں اگر اخبار کی خبر پہ مرغی کھانا چھوڑ دیتے ہو، قرآن کی خبر پہ سود کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ قرآن کی خبر پہ رشوت کا مال کھانا کیوں نہیں چھوڑتے؟ قرآن کی خبر پہ وراثت میں بہنوں کا حق مارنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی خبروں پر یقین نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عظیم نعمتیں، کتنی عظیم نعمت، اس قرآن کا پڑھنا یاد کرنا تو بڑی بات۔ کنز العمال کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ یاد کر کے، کتنی چیزوں کا؟ 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، صحیح نیت سچے جذبوں کے ساتھ نصیب فرمائے، حلال مال کے ساتھ نصیب۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت بیت اللہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 عبادت کرنے والوں کے لیے، اور 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور عجیب و غریب عاشق بیت اللہ کے لیے، مجھے ایک دوست وہاں حرم میں کام کرتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور بوڑھی حتیم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں روز گزرتا دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن گزرا دیکھا تھیلے میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکال کر زمزم میں بھگو کر کھا رہے۔ میں نے کہا بابا آپ کہاں سے آئے؟ کہا باجوڑ سے آیا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا آج سے 40 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ حج کریں گے۔ کہا میں مزدوری کرتا رہا، پیسہ بچاتا رہا، آج اتنا ہو گیا کہ کرایہ ہو گیا، ہم آ گئے، روٹیاں وہاں سے ہم پکا کر لے آئے ہیں گھر سے، خشک ہو گئی ہیں، میں زمزم میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں یا آپ کو میں ہوٹل پہ لوں؟ کہا نہیں، ہمارے پاس انتظام موجود ہے، ہم یہاں سے نکلتے نہیں، ہوٹل پہ نہیں جاتے، ہوٹل پہ جائیں تو پھر بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ اور میں نے اس بیت اللہ کے لیے 40 سال مزدوری کی ہے۔ لوگوں نے یوں ہم بیت اللہ سے محبت کی، دعا کرو آپ سارے نیت کرو۔ میں نے یہ بات اس لیے سنائی، آپ سارے نیت کرو اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب کر۔ فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت، بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، 120 نعمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 عبادت کرنے والوں کے لیے، ہاں، اور 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت؟ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، پینا الگ عبادت اور دیکھنا وہ برکت والا پانی جو شیر خوار اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ پر میرے رب نے فرشتے کے پر کو مروا کر پانی نکالایا۔ میرے آقا نے فرمایا زمزم لما شرب لا، جس مقصد کے لیے زمزم پیو اللہ وہی مقصد پورا کرے گا۔ اور پھر یہ ایسا برکت والا پانی، میرے آقا نے فرمایا اللہ رحم کرے حاجرہ پر، زمزم کہہ کر وہ پانی کو نہ روکتی، اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہوئی تھی وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ 4000 سال سے یہ کنواں چل رہا ہے، اور وہاں کے ائمہ نے، وہاں کے حضرات نے مجھے بتایا کہ جن دنوں میں حاجی زیادہ ہوتے ہیں زمزم کے کنویں کا جوش بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا زمزم لما شرب لا، جس مقصد کے لیے زمزم پیو وہی پورا۔ ہم تو پیتے ہیں گردے کی پتھری نکل جائے، ہاں دل کی رگیں کھل جائیں، شوگر کنٹرول ہو جائے، یہی نیتیں کرتے ہیں اور کوئی پابندی نہیں۔ جب حضور فرما رہے جو مرضی نیت کرو تو مجھے پابندی لگانے کا کیا حق ہے؟ لیکن ایک نیت میں آپ کو اور بھی بتاؤں، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ صحابی نے زمزم کو ڈول کنویں سے نکالا، پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے اور عرض کرنے لگے اے میرے رب یہ برکت والا پانی کوئی تو پیتا ہے غموں سے نجات کے لیے، کوئی پیتا ہے دکھوں سے چھٹکارے کے لیے، کوئی پیتا ہے لا علاج بیماریوں سے شفا کے لیے، کوئی پیتا ہے رزق کی وسعتوں کے لیے۔ اے اللہ میں یہ برکت والا پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اس لیے کہ گردے کی پتھری تو نکل گئی لیکن جہنم سے نجات نہ ملی تو بات تو نہ بنی، دل کی رگیں تو کھل گئیں لیکن جنت کے دروازے نہ کھلے تو بات تو نہ بنی۔ جب ہر مقصد کے لیے ہے تو بڑے مقصد کی نیت کیوں نہ کرے؟ جب بھی زمزم پیا کریں اور نیتوں کے ساتھ یہ بھی نیت کر لیا کریں۔ اور یہ میرے رب نے ایسا پہنچایا، حاجرہ نے تو روکا اور اللہ رب العزت نے فرمایا حاجرہ کے کہنے پر میری مقبول بندی، اس کے کہنے پر میں نے زمزم کو روک دیا، زمزم نہیں جائے گا، اب لینے والے خود آئیں گے۔ اور کندھوں پر بڑے کرام، اور اللہ نے سارے مسلمانوں تک پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زمزم نہیں پیا۔ اور اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کلی فرمائی زمزم کے کنویں میں، آج امت جتنا زمزم پی رہی ہے اس میں میرے آقا کا لعاب دہن بھی شامل ہے۔ تو کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت، بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت۔
دعا کرو اللہ والدین کی خدمت گزاری نصیب فرما۔ میرے آقا نے بیت اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا اور پھر خود اپنے عمل سے بھی میرے آقا نے سکھایا کہ والدین کیا چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں نبوت کا سراج منیر، اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں سامنے سے ایک بوڑھی خاتون نظر آئی، جو ہی رحمت والی نگاہیں اس خاتون پہ پڑی، آپ ان کے استقبال کے لیے اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک پاؤں میں الجھ گئی۔ پھر میرے آقا نے اپنی عظمت والی چادر قرآن یا المزمل کہہ کر یا المدثر کہہ کر جس چادر کی عظمت کی قسمیں کھاتا ہے، میرے آقا نے وہ چادر اس خاتون کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ نبوت کی چادر، اس چادر پر چل کر آئے، وہ خاتون بیٹھی، کچھ بات چیت کی، چلی گئیں۔ صحابہ فرماتے ہیں میں حیران، اتنے مقدر والی خاتون کون؟ نبوت کی چادر جن کے قدموں میں۔ جب چلی گئی ہم نے پوچھا حضور یہ خاتون کون تھی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے جان نثارو، یہ میری والدہ حلیمہ تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ آج وہ تشریف لائی، ان کے اعزاز کے لیے اس وقت اور تو میرے پاس کچھ نہ تھا جی، یہ اپنی عظمت والی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دوں۔ بیٹو غور کرو، بیٹیوں غور کرو، اگر دودھ پلانے والی ماں کا یہ ادب ہے تو پھر جنم دینے والی ماں کا کتنا ادب ہوگا۔ فرمایا اللہ کی رضا تیرے والدین کی رضا میں۔ فرمایا جب کوئی والدین کے ساتھ کرخت لہجے میں نہیں سمجھ آتی تو سنکل اور تو دماغ نہیں کام کرتا، نہ مغز مارو میرا، اس انداز میں جب بات کرتا ہے اور درست لہجے میں، گستاخانہ لہجے میں، فرمایا غصے کی وجہ سے رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ نے والدین کے حق کو اپنے ساتھ ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کو حد کر دی۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ والدین جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت گزاری کی، دعائیں لینے کی۔ فرمایا علماء نے کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں ملتی، اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، سوائے والدین کی نافرمانی کی کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں سب سے جلدی ملتی ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ کافر والد بھی ہو تو اللہ نے حکم دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دین میں تو بات نہ مانو لیکن دنیا کے معاملے میں کافر والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت، فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت، اور چوتھے نمبر پر قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن مجید کا دیکھنا عبادت۔ میں کہا کرتا ہوں جس کتاب کا دیکھنا عبادت، پڑھنا کتنی بڑی عبادت، سننا کتنی بڑی عبادت، سمجھنا کتنی بڑی عبادت، عمل کرنا کتنی بڑی عبادت، اس کی دعوت دینا کتنی بڑی عبادت، اور کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں، کافر اس قرآن کو سنتا ہے اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کفر کافور ہو جاتا ہے۔ امیر شریعت سیدت اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں میں ہندوستان کی ڈم ڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو مجھے سزا کے طور پر چکی پہ بٹھا دیا، دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا اور سنا وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ادھر سے میں نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، ادھر سے چکی پیسنے شروع کر دی، میں چکی پیستا چلا گیا، سورہ یوسف پڑھتا چلا گیا۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی علاوتیں، ادھر میں چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرینٹنڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں قطار ہو رہا ہے اور کہتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہنے لگا میں پون گھنٹے سے کھڑا رو رہا ہوں، اب میرے اندر رونے کی طاقت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوستو
کافر سنے اس کا دل پسیج جائے، زنگ دور ہو جائیں، دل کی خزاں بہار میں تبدیل ہو جائے. مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں نہیں بہار آئے گی. دعا کرو اللہ کرے ہمارے گھر کا ماحول قرآن کا ماحول بن جائے. کو آمین. نیت کرو انشاءاللہ خود بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ کریں گے. اور یہ وہ دولت ہے جو ساتھ جائے گی. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں. ان کی والدہ کا جنازہ ہوا، دفن کیا گیا. دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے، خیال کرنا 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، 7 عالم بیٹوں کی ماں ہے، 7 قاری بیٹوں کی ماں ہے، 7 مفتی بیٹوں کی ماں ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں. یہ سارے اعزاز یہیں رہ جائیں گے، قرآن والا اعزاز ساتھ جائے گا. اور کوئی چیز جائے گی ساتھ؟ بولو. سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، کانوں کی بالیاں اتریں گی، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے. آج ہم سارے دھوکے میں چل رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. خواب. جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا. وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے. کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا. اسے بڑا غصہ آیا، تو کون ہے؟ اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں. اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار ہوں. کہنے لگا کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو. اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی. بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے. سب دھوکا ہے، دھوکا. ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی کہنا بھی چاہے کوئی نہیں کہنے دے گا. کوئی کہنا چاہے قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف یہ نسبتیں یا کام. وہ نہیں کہہ سکتا. حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے بچپن میں اس ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، گھر چھوڑا، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، بوری اور چٹائی پر سردی اور گرمی سہ کر صبح سحری سے لے کر رات گئے تک میں نے تیری اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. میں تجھے اس کتاب لا ریب کا واسطہ دیتا ہوں، میری ماں پر رحم کر دے. کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ لیکن اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن سے وابستگی کریں گے، اپنی اولادوں کو بھی انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے. کس کس کی نیت ہے؟ باقی نہیں. ہاں کوئی اپنا بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا کوئی عزیز آخرت کا ضمانتی بناؤ. اور یہ بھی میں آپ سے کہتا چلا جاؤں، سچ سچ دسے ہو ذرا، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد میرا خیال نہیں کرنا، صرف اللہ کی صحیح بات کہنا. میرے اور آپ کے مرنے کے بعد جس ذوق شوق سے ہمارا اپنا بیٹا پوتا پانجا بھتیجا پوتی نواسی ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے، دنیا کا کوئی مولوی اس طرح پڑھے گا؟ مولوی نے کی پئی تیرے دادے واسطے مغز مارتا پھرے. ہاں دکانیں جائیدادیں مارکیٹیں تو لے چاولوں کی پلیٹ تے مغز مارتا پھرے. اور یہ جو ہم ٹھیکے پر بلاتے ہیں نا، 2 ادھر سے 4 ادھر سے، آؤ جی قرآن خوانی کرنی ہے، اے دادا ورکی کٹھی پلٹ دینا. یہ اندر کی بات ہے، 10 دا کوئی نہیں. میں تو 10 دا. ہم نے مسجد کے لیے ریت منگوائی ٹرک. ہمارے حافظ صاحب کہنے لگے ہم ریت ناپیں گے، تسی 10 دے 3 سینکڑے ہوتے آن دے تسی 2 سینکڑے. آخر کا حافظ جی ناپ کے نو پر کرنے تو تسی بھی اسی طرح 10 دے پورا قرآن پڑھنے 20 سپارے بھی نہیں ہے یا نہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. خود پڑھا نہیں، بیٹا پڑھا نہیں، پوتی پڑھی نہیں. ہاں کس چیز کون ہی سال ثواب کرے گا؟
تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کریں گے، دین سے وابستہ کریں گے. پکی نیت ہے سب کی. ہاں، اور یہ مت سوچو دل میں چور یہ ہوتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے. ہم نے بارہا ارباب حکومت سے، وزرائے اعظم، آرمی چیف سے مذاکرات کرتے ہوئے ہم نے بارہا مذاکرات کی میز پر کہا جس عزت سے میرا رب ہمیں کھلاتا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے. اس لیے اس کا سوچو بھی نہیں. ہمارے اچک بیلی کے پاس ایک قاری صاحب ہیں، کہنے لگے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے. کہنے لگے قاری صاحب کس طرح بچے دا خرچہ کس، انہوں نے ساڑھے خرچے دی بڑی فکر پئی. انہوں کہنے لگے میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی. ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں. میں نے کہا اس طرح چلتا ہے. میرے جواب دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو جواب دے دیا. تو یہ مت سوچو کہ کھائے گا کہاں سے. نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے. میں عرض کر رہا تھا اللہ کی عظیم نعمت قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے وہ عظمتیں دے کر بھیجا. جمال ایسا کہ ایسا جمال بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا، کمال ایسا کہ ایسا کمال بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الجود بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں، خاتم الاخلاق بھی ہیں. جمال بھی میرے آقا پر ختم ہو گیا، کمال بھی میرے آقا پر ختم ہو گیا. جمال بھی آپ پر ختم، کمال بھی آپ پر ختم. مجھے آپ کو کس نے بنایا بولو؟ اللہ دا ناؤ چنل ہے. اچھا روٹی میں نہیں کھا دی صبح دی بول دے تسی نہیں پہ اس طرح 26,000 کلومیٹر سفر میں تو کروڑ کے آگے اس طرح بیٹھے جس طرح پتہ نہیں کتنے دن تھک گئے. ہاں ہمیں آپ کو کس نے پیدا کیا بولو؟ کس نے پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا. پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنتا، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پر بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانکے دادکے سارے خوش ہو گئے. یہ نقشہ کس نے بنایا؟ یہ تصویر کس نے بنائی؟ آنکھ کا نور کس نے دیا بولو؟ کان کی سنوائی کس نے دی؟ یہ زبان کی گویائی کس نے دی؟ یہ جبیں کس نے دی؟ اور غور کرو اس نے ہمیں بنایا اور سر نگوں نہیں بنایا، سر بلند بنایا. بڑے بڑے جانور اونٹ جیسے، ہاتھی جیسے زمین سے کوئی چیز اٹھانی ہو منہ نیچے کر کے، سر نیچے کر کے اس چیز کو اٹھاتے ہیں. مجھے آپ کو رب نے ایسے نہیں بنایا. ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے نیچے کی وہ چیز اٹھا لو اور سر نیچے نہیں جھکایا، ہاتھ دیے اور اللہ نے فرمایا تو کھانے پینے کی چیزوں پر سر نہ جھکا، تیرا سر صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے. تجھے سر نگونی بنایا، سر تجھے زبان دی. اور غور کر، ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے، منہ کے راستے نہیں، ناف کے ذریعے تجھے خوراک دی تاکہ تیری زبان ناپاک نہ ہو. تو نے دنیا میں آ کر میرا نام لینا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. سوچو تو غور کرو، اندھیرے میں اس نے تصویر بنائی اتنی اور اپنی مرضی پر بنائی یا ہماری مرضی پر بولو؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. جیسے وہ چاہتا ہے
جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا، جس کو چاہا دراز قد بنا دیا، جس کو چاہا پست قد بنا دیا، جس کو چاہا کامل العقل بنا دیا، جس کو چاہا فاتر العقل بنا دیا، اس نے جیسا چاہا ویسا لے ساری مخلوق بنائی اس نے اپنی مرضی کے مطابق۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، پیار سے پوچھ لیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، ہائے ہائے میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں، ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق، جتنا حسین بننا چاہتے اتنا حسین بن جاؤ۔ اسی کو کہا حضرت حسان نے کانا کا قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب لگتا یوں ہے اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم، نوریوں کا سردار جبریل لاکھوں نبیوں پر وہی لے گیا، اور ہر نبی جمال کا پیکر ہوتا ہے۔ رب نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے حسن و جمال کے پیکر۔ یہ تو ایک انگریز کا بنایا ہوا نبی تھا نا، غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، ہاں کانا من الکافرین۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ تو سارے نوریوں کا سردار جبریل آپ کے جمال پہ گواہی دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں مشرق اور مغرب میں پھرا ہوں، شمال اور جنوب کا چکر لگایا ہے، کائنات کا چپا چپا کونا کونا میں نے چھان مارا، لاکھوں نبیوں پر وہی لے کر آیا، آپ جیسے جمال والا میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا۔ آپ جیسے جمال والا میں نے، جمال بھی میرے آقا پہ ختم، کمال بھی میرے آقا پہ ختم، عظمتیں بھی حضور پہ ختم۔ علماء فقہا ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ روضہ عطر میں آج جو مٹی جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے وہ مٹی ساری کائنات سے زیادہ افضل، عرش کرسی لوح قلم بیت اللہ سے افضل۔ اس مٹی کو یہ عظمت کیوں ملی کہ جسم مبارک کے ساتھ لگ گئی تو ساری کائنات سے افضل ہو گئی۔ میرے دوستو جسم مبارک کے ساتھ لگ جانے والی مٹی اتنی قیمتی تو پھر اس جسم سے نکلنے والے عمل کتنی قیمتی ہوں گے، وہ ادائیں کتنی قیمتی ہوں گی، وہ سنتیں کتنی قیمتی ہوں گی، اس نسبت، اس جسم مبارک کے ساتھ نسبت۔ دعا کرو اللہ ہمیں شکل میں، صورت میں، لباس میں، خوشی میں، غم میں حضور کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے، سچی غلامی نصیب فرمائے، ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرمائے۔ آج تو مسلمان کی شکل کسی کے حوالے، لباس کسی کے حوالے، خوشیاں کسی کے حوالے، غم کسی کے حوالے، عدالت کسی کے حوالے، معیشت کسی کے حوالے، ایوان کسی کے حوالے، نعرے محبت کے۔ ہاں یاد رکھو، آپ بتاؤ، آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، سارا سال ایک آدمی حضور کی نافرمانی کرے، آپ کی ایک بات نہ مانے، اور شکل میں، صورت میں، لباس میں، خوشی میں، غم میں، عبادت میں، ہر چیز میں نافرمانی کرے پورا سال، اور 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں اور بتیاں لگا لے، حضور خوش ہو جائیں گے؟ سچ بتاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں اگر عشق کے ساتھ یہ حال ہے، اور پھر کہتے ہیں عشق عاشق ہے، مانا نہیں ایک نہیں، عشق کے ساتھ اگر یہ حال ہے تو پھر اگر عشق نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ وہ کسی گاؤں میں ساری لوگ انپڑھ تھے نا، صرف مولوی صاحب پڑھے ہوئے تھے، اور مولوی صاحب بھی گزارے کے ہی پڑھے ہوئے تھے، اندھوں میں کانا راجا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب تاریخ معلوم کرنی ہوتی کہ آج کیا تاریخ ہے تو صرف مولوی صاحب کو پتہ ہوتا، اور انہوں نے انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ گھڑا رکھا ہوا تھا، پہلی تاریخ کو اس گھڑے میں کھجور کی ایک گٹھلی ڈال دیتے، اگلے دن ایک اور ڈال دیتے، اگلے دن ایک اور ڈالتے، روز ایک گٹھلی ڈال دیتے۔ پھر کوئی آدمی تاریخ پوچھنے کے لیے آتا تو مولوی صاحب کھڑا الٹاتے، گٹھلیاں گنتے اور بتا دیتے آج یہ تاریخ۔ گاؤں کے شرارتی بچوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بہت سی گٹھلیاں اٹھا کر گھڑا ایسے بھر دیا جیسے ہمارے یہاں ووٹوں کے بکسے نہیں بھرے جاتے۔ پھر مولوی صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا تاریخ پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب اندر گئے تو وہاں تو موسم ہی بدلا ہوا تھا، قوم کو بھرپور اعتماد اور مینڈیٹ۔ ہاں ان کو پریشانی ہو گئی کہ صاحب ہی غلط ہو گیا۔ خیر گھڑا الٹایا، گٹھلیاں گنی، باہر آئے، پسینہ پہنچا، وہ آدمی کہنے لگا حضرت آج کیا تاریخ ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تاریخ آج 75 ہے۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کا خوف کرو،
تاریخ بھی کبھی 75 ہوئی ہے. انہوں نے کہا اللہ کا خوف کر کے کم بتا رہا ہوں ورنہ تاریخ تو 400 سے اوپر گزر گئی. میں کہتا ہوں اگر عشق کے ساتھ یہ حال ہے ہاں تو پھر عشق نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہو. دعا کرو اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما دے. عاشق یہ نہیں دیکھتا. آج تو نوجوان اس نے بال لمبے کر لیے، کانوں میں مرکی ڈال لی ہاں، اور عورت اس نے بال کٹوا دیے، دور سے آتا ہوا پتہ نہیں چلتا سکینہ آ رہی ہے یا غلام رسول آ رہا ہے. حالت بدل. عاشق یہ نہیں دیکھتا. او جی استاد جی تو پتہ نہیں نا آج کل فیشن ہے ہاں، دنیا پسند ہی. عاشق یہ نہیں دیکھا کرتا فیشن کیا ہے. عاشق تو یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی ادا کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی قمیص پہنی، آپ کی قمیص کی آستین ایک بالش ایک گٹھ لمبی نکل آئی. بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا چھری لاؤ، قمیص کی لمبی آستین کاٹنا چاہتا. بیٹا کہنا ابا جی چھری سے ٹھیک نہیں کٹے گی، ٹیڑھی میڑھی کٹے گی، دھاگے نکل آئیں گے، کینچی لاتا ہوں اس سے کاٹو. کہا نہیں بیٹا چھری لاؤ. لایا، کاٹی، ٹیڑھی میڑھی کٹی، دھاگے نکل آئے. بیٹا کہنا ابا جی آپ نے کینچی سے کیوں نہیں کاٹی، ٹیڑھی کٹی ہے، دھاگے نکل آئے. فاروق اعظم وہ نبوت کا سچا عاشق کہنے لگا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات یہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قمیص پہنی، آپ کی قمیص کی آستین لمبی نکل آئی، میرے آقا نے چھری منگوا کر اس کو کاٹا، ٹیڑھی میڑھی کٹی، دھاگے نکل آئے. آج خوش قسمتی سے میری قمیص کی آستین بھی لمبی نکل آئی. جی یہ چاہ چھری منگوا کر کاٹوں، ٹیڑھی میڑھی کٹے گی، دھاگے تو نکل آئیں گے لیکن نبوت کی ادا تو پوری ہو جائے گی. آگے نکل آئیں گے لیکن نبوت کی ادا. نیت کرو انشاءاللہ حضور کی اداؤں پر مر مٹیں گے. نبوت اور شکل میں، صورت میں، خوشی میں، غم میں یہ نہیں دیکھیں گے بیوی کیا کہہ رہی ہے، برادری کیا کہتی ہے، ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، دفتر والے کیا کہتے ہیں. یہ دیکھو میرے نبی کیا کہتے ہیں. جس نبی نے مجھے آپ کو کبھی نہیں بھلایا، فرش پہ نہیں بھلایا، عرش پہ نہیں بھلایا، ممبر پہ نہیں بھلایا، محراب میں نہیں بھلایا، بدر میں نہیں بھلایا، حنین میں نہیں بھلایا، طائف میں نہیں بھلایا، سجدوں میں نہیں بھلایا، کل میدان حشر میں تیری نسبی ماں تجھے بھول جائے گی، تیرا نبی اس دن بھی حوض کوثر پر تیرا منتظر کھڑا ہوگا، پل صراط پہ تیرا منتظر کھڑا ہوگا. جس نبی نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا تو نے ہر موقع پر بھلا لیا. صبح سویرے اس کی سنت کو کاٹ کر تو نے گندی نالی میں پھینکا. شادی کا موقع آیا تو نے سب کو خوش کیا. ہاں نکرانی نے کہا چودھری صاحب، ملک صاحب، سردار صاحب، ہاں بیٹے دی شادی اس طرح نہ جوڑا لینا. ہاں ہاں بالکل، ایک دن روز تھوڑی آنے. ہاں بیٹوں کو بھی گھر والوں کو کہتے ہیں جس طرح کے دن اس طرح دیو، خوشی دا موقع، کسی ناراض نہیں کرنا. چچا مامنی خالہ پھپھی جو ناراض تھے ان کو جرگے کر کے راضی کیا، اور اپنے گھر کے نوکر اور نکرانی کو بھی راضی کر دیا، چوڑے اور بھنگی کو بھی راضی کر دیا. اور اگر ناراض کر دیا گانا بجانا کر کے، سیرا کر کے اور گانا بجانا کر کے، خرافات کر کے اگر ناراض کیا تو اپنے نبی کو ناراض کر. محبت ایسی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ماتھا پڑھ کے چلتا ہے، اس کے تیور دیکھ کر چلتا ہے، اس کو کبھی ناراض نہیں کرتا. دعا کرو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ جس نبی نے مجھے آپ کو کبھی نہیں بھلایا اور میدان حشر میں جو میرا منتظر کھڑا ہوگا، میں بھی نیت کرتا ہوں آج کے بعد اس نبی کو نہیں بھلاؤں گا انشاءاللہ. دنیا کچھ کہتی رہے، میں وہی کروں گا جو میرے نبی کی ادا ہے. کس کس کی نیت ہے کہ یہ کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت کر لو، یقین کرو گھر جنت کے نمونے بن جائیں. حضرات صحابہ کرام نے یہی محبت کی، حضور کی پسند ان کی پسند بن گئی. جہاں میرے آقا نے روکا رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں اٹھایا اٹھ گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے. اور پھر ان پھٹے پرانے کپڑوں والوں کو اللہ نے قیصر اور کسریٰ پر ایسا رعب عطا کیا ہاں کہ قیصر اور کسریٰ لرزتے تھے ان کے نام سے. آج ہمارے پاس تمغے ہیں، گاڑیاں ہیں، پلازے ہیں، بلڈنگیں ہیں، لیکن مچھر کے پر جتنا وزن نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی غلامی کو ہم نے چھوڑ دیا، غیروں کی غلامی میں آ گئے. یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے. آپ درزی کو کپڑا دیں، نمونے کی قمیض دیں، یہ کپڑا ہے، یہ نمونے کی قمیض ہے، اس کے مطابق قمیض بنانی. عید سے ایک دن پہلے لینے کے لیے آئے،
ساری قمیص نمونے کے مطابق بنائی ہو، ایک آستین ایک بالشت لمبی کر دی ہو، چاگی سونے چپ کر کے، ہاں، اور لمبی کی تھی اس نے، چھوٹی تو نہیں کی تھی۔ ادھر تو کہتے استاد جی کیا رہا جی جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، کوئی حرج نہیں۔ ادھر بھی لمبی کی تھی چھوٹی تو نہیں کی تھی، لے لو گے اس کے منہ پر مارو گے، رکھ اسماؤں اپنے کول، میرے کام دی تو نہیں، تو اندھا تھا، تجھے نمونہ دیا تھا۔ ہمارے نمونے کے خلاف، میرے اور آپ کے نمونے کے خلاف کوئی ایک انچ ادھر ادھر کر دے آپ لینے کے لیے تیار نہیں۔ رب کے نمونے کے خلاف کوئی کر دے گا تو میدان حشر میں میرا رب اسے کیسے قبول کرے؟ سوچو، غور کرو، رب کا دیا ہوا یہ نمونہ۔ اور یاد رکھو، یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، رواج پورا کرنے کا نام نہیں، چاہت پورا کرنے کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا۔ میں ادھر فتح جنگ کی طرف گیا، ایک جگہ رات کو پروگرام تھا، میں نے کہا میں اگر رات کو رہ جاؤں اور صبح تمہیں نماز پڑھاؤں اور 2 فرضوں کی بجائے میں تمہیں 4 فرض پڑھا دوں، پڑھانے دو گے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بڑے بے مربت ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، 2 رکعتیں اور پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، رکوع کروں گا، سجدے کروں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا، تم قرآن کے منکر ہو، سجدے اور رکوع کے منکر ہو، جتنا گوڑ پاؤ اتنا میٹھا، مجھے پڑھانے دو نا 4 رکعتیں۔ سامنے ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کل 4 پڑھا سو تو پھر پرسوں 5 پڑھا سو، تو اگلے دن 6 پڑھا سو، پھر یہ دین تو نہ رہا، یہ تو کچھ نہ کچھ بن گیا۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی ہے لیکن بات اس نے بڑی پتے کی ہے کہ دین خواہش کا نام نہیں، مرضی کا نام نہیں، پسند کا نام نہیں، دین تو حکم کو پورا کرنے کا نام، اور جس عمل پر نبوت کی سنت کی مہر نہیں وہ جعلی کرنسی ہے۔ جعلی کرنسی والا نوٹ کتنے خوبصورت کیوں نہ وہ کام نہیں دیتا، بلکہ چلانے والا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ حضور کی اداؤں کو اپناؤ، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، دین اسی کا نام ہے، دنیا میں برکتیں اسی پر آئیں گی اور حشر میں نجات اسی پر ہوگی۔ دعا کرو اللہ حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو یہ شان والے نبی، عظمتوں والے نبی تشریف لائے، اور اس شان والے نبی نے جس رب نے ان کو شان دے کر بھیجا اس کی شان بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے عبداللہ کے یتیم کو، آمنہ کے لال کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں، اولین اور آخرین میں کسی کو وہ عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا، مجھے میرے رب کے ساتھ بعض اوقات ایسا قرب کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں جبریل بھی پر نہیں مار سکتے۔ اور میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، پنڈلیاں ورم کھا گئی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اور مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی دروازے پر دستک دو نا، پوچھو خان صاحب کہاں گئے؟ او جی دفتر گئے، کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں جی، کدے راتی 10 بجے آنے کام بوئے، کبھی 12 بجے۔ دوسرے پر دستک دی، ملک صاحب کدھر گئے؟ او جی دکانہ تے گئے، کدو واپس؟ کوئی پتہ نہیں جی، آج کل کم بہت ہے، ہاں روٹی بھی نہ لکھے نہیں، کوئی پتہ نہیں کیسے۔ اچھا جی، تیسرے دروازے پر دستک دی، حاجی صاحب کدھر گئے؟ جی مسیدی گئے، کدوں واپس آ سن؟ کوئی ہونی آنے جی، دیر نہیں آنے، تسی بیٹھو آنے پہ آسن۔ اور اگر دیر ہو بھی جائے نا تو سب سے آج تو آرٹیکل بھی پوچھ سن، ہاں پہلا سوال یہی کرتے ہیں گھر والے، آج خیر تھے اسی کیوں دیر لگی؟ وہ کوئی مولوی صاحب آ گئے ایک وقت میں دیر، ایک تو آپ لیٹ آئے، پھر اس کے بعد دیر بھی بڑی کر، میں تو آنا پہ ہوں لیکن اچھا نہیں لگا۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج مسلمان سب سے زیادہ جلدی مسجد میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا تعلق مسجد سے یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو تڑپ کے ختم ہو جائے گی، مسلمان کا تعلق مسجد سے کاٹ دو، ہاں اس کی زندگی روحانی طور پر ختم ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی نصیب۔ نماز کے اہتمام، پنڈلیاں ورم کھا گئی، پاؤں سوج گئے، اتنا لمبا قیام پاؤں سوج گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی میرے آقا آپ تو معصوم ہیں، آپ کے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، پھر اتنی مشقت کیوں، پنڈلیاں ورم کھا جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے جان نثارو، اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ نماز بدن کی زکوٰۃ ہے۔ نیت نماز کے بغیر جیسے سر کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ اب
اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرو. میں عرض کر رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس شان والے نبی نے رب کی شان بیان کی، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا. ہر نبی کی آمد کا مقصد یہی کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑا، اس کی عظمت سمجھائی جائے، اس کی شان سمجھائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جب انسانوں کی جبینیں پتھروں کے سامنے جھک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی عظمت بیان کی. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، حضور جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، دور ہے تو زور زور سے پکاریں اور نزدیک ہے تو آہستہ پکاریں. اللہ رب العزت نے فرمایا، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. میرے محبوب، میری پھٹکی مخلوق اور انسانیت آپ سے میرا پتہ پوچھتی ہیں، آپ فرما دیجئے نا میں تمہارے بہت قریب ہوں. یا اللہ کتنا قریب؟ فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب. تمہارے دل کی رگ تم سے دور، میں اس سے بھی قریب. دوستوں کی محبت تم سے دور، میں اس سے بھی قریب. اولاد کی وفا تم سے دور، میں اس سے بھی قریب. یا اللہ پھر بھی کہاں تلاش کریں؟ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی غریبوں کے ٹھکانوں سے دور ہوا کرتی ہیں. بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے ہاں ٹھوکبے سے بہت زیادہ دور ہے، کچی آبادیوں سے بہت دور ہے. دنیا کے وڈیروں کے ٹھکانے غریبوں کی آبادیوں سے دور ہوا کرتی ہیں. آپ تو ساری کائنات سے بڑے، ساری مخلوق کے خالق ہیں، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا تلاش کرنے کی بات نہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ورابعهم ولا خمسۃ الا وسادسهم. اگر تم کہیں تین بیٹھے ہو یقین رکھا کرو چوتھا وہاں میں موجود ہوں. چار بیٹھے ہو پانچواں میں موجود ہوں. نیچے چلے آؤ، دو بیٹھے ہو تیسرا وہاں میں موجود ہوں. اکیلے بیٹھے ہو اور کہتے ہو میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، وہاں بھی میں دوسرا موجود ہوں. وَمَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی چلے جاؤ، بالا خانوں میں چلے جاؤ، تہ خانوں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں چلے جاؤ، سمندروں کی تہ میں چلے جاؤ، میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہوں. اور پھر غور کرو، دنیا میں سب سے زیادہ شفیق ہستی کون سی ہوتی ہے اللہ رسول کے بعد؟ بولو. ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ماں. بیٹا ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے دے دے گی، چار دفعہ مانگے دے دے گی، 5 دفعہ 10 دفعہ مانگے دے دے گی. پھر آخر تنگ آ کے کہی جان چھوڑا بلائی پچھی پہ گیا، کہہ دے گی یا نہیں؟ ایک سٹیج آئے گی کہ بس کرنا. باپ بھی دے کر کہے گا پترا جو کچھ دینا سی دے دیتا، اور روز روز نہ سر کھاؤ بیٹا، کہہ دیتا ہے یا نہیں کہتا؟ لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. میرا دروازہ تم کبھی بند نہیں پاؤ گے. دنیا والوں سے تعلق توڑنا ہو تو مانگنا شروع کر دو، مجھ سے تعلق جوڑنا ہو تو مانگنا شروع کر دو. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا بنا دے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات کہہ کے عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نصیب فرما دے، مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما. نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. ہاں ساری مخلوق کے دروازے بند، سارے دربار بند. رات کے آخری حصے میں وہ آواز لگاتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طالب؟ گناہ آلود زندگی سے تنگ آ چکا ہو، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا چاہتا ہو، زنگ دور کرنا چاہتا ہو، سیاکاریاں دور کرنا چاہتا ہو، سچی ندامت کے ساتھ آئے. اس کے گناہ آسمان کے تاروں جتنے کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں جتنے کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے قطروں جتنے کیوں نہ ہو، بشرط کہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سچی ندامت کے ساتھ آئے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا. اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَسْتُ بالی، مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے گناہ کتنے، میں نے کسی سے اجازت تو نہیں لینی. اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے. ہمارے ایک بزرگ پنڈی کے کہتے ہیں میں حج پہ گیا اور طواف کے بعد ملتزم پر آیا. حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم، دعا کی قبولیت کا خاص مقام. کہنے لگے میں عربی میں جو دعائیں مجھے یاد تھی وہ میں دعائیں مانگ کرنے لگا. میرے پہلو اور پڑوس میں ایک غریب انپڑھ قسم کا زمیندار قسم کا پاکستانی کھڑا ہوا. وہ اپنی زبان میں دعا کر رہا تھا، لیکن ایسے دعا کر رہا تھا کہ میں اپنی دعا کو بھول گیا، میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگا.
مجھے یقین ہو گیا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا سنو، کہنے لگا یا اللہ میں ذمہ دار ہوں، کھیت میں فصل کاشت کرتا ہوں، سال کے آخر میں جب غلہ ہوتا ہے وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہے، ترخان آ جاتا ہے اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں، حجام آ جاتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہوں، موچی آ جاتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہوں، ان لوگوں نے خدمت کی ہوتی ہے ان کا حق بنتا ہے دے دیتا ہوں۔ اور کہنے لگا یا اللہ اگر اس موقع پر کوئی فقیر آ جائے جس نے کوئی کام نہ کیا ہو، میں اس کو بھی خالی واپس نہیں کرتا، میں اس کو بھی غلہ دے دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر روتے ہو یہ کہنے لگا اے میرے رب، میں تیرے دروازے پر اس خالی فقیر کی طرح ہوں جس کے پلے کوئی سرمایہ نہیں، میں کوئی ایمان و عمل کی دولت لے کر نہیں آیا، طاعت کی پونجی لے کر نہیں آیا۔ اے اللہ اگر میں بندہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو خالی واپس نہیں کرتا تو تو شہنشاہ ہو کر اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو کیسے خالی واپس کرے گا؟ یہ کہا اور زار و قطار رویا، کہا میں بھی اس کی دعا پر آمین کہنے لگ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا بنائے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، اپنی ذات کو پکارنے والا بنائے، حضور کی سچی محبت سچی غلامی نصیب فرمائے، قرآن کو ہمارے دل کی اللہ بہار بنا دے، ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی ایک ایک ادا سے ایک ایک سنت سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا محیمن یا کریم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی الجود والکرم، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کسی کا کوئی ہوگا کسی کا کوئی ہوگا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم سارے منگتے ہیں، تو داتا ہے، ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہے، ہم مرزوق ہیں، تو رازق ہے، ہم گناہگار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں سفید ریش بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی سفید بالوں والا مسلمان تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما، جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سچی غلامی نصیب فرما، شکل صورت میں، لباس میں، خوشی غم میں، ہر عمل میں، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا، اپنے سامنے دامن پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی پریشان حال اور دکھی ہے اللہ اس کو دکھ دور فرما، اس کی پریشانی دور فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت نصیب فرما، رزق حلال کی وسعتیں نصیب فرما، جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اولادوں کی رشتوں کی پریشانیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، حلال کے روزگار نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ عزیز والدین جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، ہمیں اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما، اپنے محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا، نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم دنیا آخرت کی خیریں برکتیں نصیب فرما، سب کی جائز حاجات نیک تمنائیں پوری فرما، آپس میں محبتیں الفتیں نصیب فرما، گھریلو ناچاکیاں خاندانی جھگڑے دور فرما۔ اے اللہ دلوں میں الفتیں پیدا فرما، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیرخواہ بنا، بغض حسد کینے دور فرما، محبتیں الفتیں رواداریاں ہمدردیاں خیرخواہیاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم اس پروگرام کہ دائی اور میزبان حافظ فرقان صاحب، ان کے رفقا حضرت مفتی اظہر صاحب، یہاں کے امام اور خطیب صاحب، یہاں کے سارے نمازی اہل علاقہ، سب کی محبتوں کو محنتوں کوششوں کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ دے کر اپنے محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و بیتہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔